السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاز ود وظائف پر ایک مرتبہ پھر مفتی عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یا لطیفوں یا ودودوں کا، یہ نہایت ہی مجرب آزمودہ وظیفہ ہے، اور یہ ایسا اتھینٹک وظیفہ ہے کہ اس کے برکات، انوارات، کرشمات، معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہاں اگر گننا شروع کروں تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ جاب کے لیے، اولاد کے لیے، نوکری کے لیے، نظر بد، بندش، جادو، جنات، تعویذات، سب کے لیے بڑا کارآمد وظیفہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو اس طریقے سے کرنا ہے جیسے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک ایک کر کے بتائیں گے۔ آپ نے پورے وظیفے کو سننا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، وظیفہ بتانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جب آپ شیئر کریں گے تو آپ کو دنیا اور دین دونوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور یہ درود پاک آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ درود پاک آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، یہ درود پاک آپ کی مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ تو درود پاک جیسا میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ درود ابراہیمی یہ ہر کسی کو آتا ہے، اس میں ہر کسی کا تلفظ صحیح ہے اور ہر انسان آسانی سے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اب کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ صرف 3 بار کا کیوں کہتے ہیں؟ جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ نے فرمایا جو شخص 3 بار درود پاک پڑھتا ہے، 3 بار، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذمہ داری میں آئے؟ تو پھر یہ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند پڑھ لیجئے گا۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار یہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ سورت، یہ جو جنات سے، جادو سے، دشمن سے، نظر بد سے، بندش سے انسان کو بچاتی ہے، اس سورت کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اور یہ سورت وہ سورت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ مشکلات میں سورت کو پڑھ لو، یہ سورت آپ کو مشکلات سے نکال دے گی۔ رستہ بھٹک گئے، تکلیف میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے، آپ نے اس سورت کا ورد کرنا ہے۔ کہیں کھڑے ہیں، سواری نہیں مل رہی، اس سورت کا ورد کریں۔ دشمن بڑا طاقتور ہے، بڑا آپ پر حاوی ہے، آپ اس سورت کا ورد کریں۔ وہ کون سی سورت ہے؟ جسے ہم سورہ قریش کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدقت یا رب العالمین۔ یہ سورہ قریش آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اگر مشکل لگے تو 11 بار پڑھ لیں، 11 بار یا 41 بار، لیکن 41 بار پڑھیں گے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس میں اس وظیفے کی جو لذت ہوگی، جو اس کے برکات ہوں گے، انوارات ہوں گے، کرشمات ہوں گے، وہ اور ہوں گے۔ تو معزز سامعین کرام 41 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اگر نہیں تو 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر یا لطیف یا ودود 1001 بار آپ نے پڑھنا ہے، یا لطیف یا ودود۔ اب جب آپ 1001 بار پڑھیں گے تو آپ نے تسبیح کے ایک دانے پر اس کو پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک دانہ ایسے کیا یا لطیف یا ودود، آپ اس کو علادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یا لطیف ایسے بھی، اور یا ودود ایسے کر کے علادہ یا لطیف یا ودود اکٹھا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں 1001 بار۔ اور اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی آیتیں سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت صرف 11 بار پڑھ لینی ہے۔ 11 بار شروع میں سورہ قریش پڑھیں، 1001 بار یا لطیف یا ودود پڑھیں، اور 11 بار سلام علی نوح فی العالمین یہ پڑھ لیں۔ اب پڑھ لیا، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ 5 دن لگاتار کریں یا 7 دن لگاتار کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی کے مطابق پڑھیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔